بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت چین سے جدید کوچز آنے پر لٹیاں ڈالنے والوں کو پاکستان ریلوے کو سنہری دور سے روشناس کرانا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتائیں گے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کو ورثے میں جو ایک مکمل ادارہ ملا اس کا نام شمال مغربی ریلوے تھا، جس کے لیے 12,600 کلومیٹر سے زائد پھیلی ہوئی ریلوے لائن سمیت برانچ لائنیں بھی موجود تھیں۔ اس وقت ریلوے کے پاس 850 ریلوے اسٹیشن تھے اور 100 ہالٹ اسٹیشن تھے۔ بعد میں 1978 تک 880 اسٹیشن اور 110 ہالٹ اسٹیشن ہو گئے تھے، جو لنڈی کوتل تا زاہدان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت ریلوے میں تقریباً 1.5 لاکھ ملازمین کام کرتے تھے۔ سب سے بڑی ورکشاپ مغل پورہ تھی، جس کے اندر بڑی بڑی مزید ورکشاپس موجود تھیں۔ ان میں بھی قریباً 40,000 ملازمین کام کرتے تھے، جہاں ریلوے کے اپنے پرنٹنگ پریس سمیت کیریج شاپ، لوکو ورکشاپ، پاور ہاؤس، اسٹیل شاپ، جنرل اسٹور اور 1100 سے زائد انجن، ہزاروں کی تعداد میں پیسنجر کوچز اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں گوڈز یعنی فریٹ مال گاڑیوں کے ڈبے موجود تھے۔ اس کے علاوہ ریلوے کے پاس ملک بھر میں ریلوے اسپتال، ڈسپنسریاں، ریلوے کلب، ریلوے اسکول، ریلوے گراؤنڈ، اسپورٹس گراؤنڈ، والٹن کا ریلوے ٹریننگ اسکول، ریلوے سیلون، 70,000 ریلوے ملازمین کے کوارٹرز، ریسٹ ہاؤسز، ڈاک بنگلے، ریلوے ہیڈ کوارٹر کی مضبوط عمارت، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کی مضبوط بلڈنگیں اور دیگر دفاتر بھی موجود تھے۔ اور سب سے بڑھ کر پورے پاکستان میں بے پناہ قیمتی زمین تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ریلوے پر کوئی قرضہ تھا اور نہ کوئی خسارہ۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا اور فعال ادارہ تھا۔ ملازمین اور ادارہ دونوں خوشحال تھے۔ ٹرینیں بر وقت آتی جاتی تھیں، جبکہ اس وقت ریلوے میں 3rd کلاس، انٹر کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس اور 2 ٹرینوں میں اے سی کے سفید رنگ کے ڈبے تھے۔ ان ڈبوں کے سائیڈ میں برف کی بڑی بڑی سیلیں ڈالی جاتی تھیں اور ہر بڑے اسٹیشن پر برف کی مقدار چیک کر کے دوبارہ ڈالی جاتی۔ ایک سرونٹ کا ڈبہ ہوتا تھا۔ یہ ادارہ 1975-76 تک منافع میں چل رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا بجٹ ملک کے بجٹ سے الگ ہوتا۔ ایک وزیر اور لاہور ہیڈ آفس میں بیٹھے ایک وائس چیئرمین کے ذریعے یہ ادارہ چلایا جاتا۔ پھر ڈویژن بنتے گئے، پہلے سکھر اور پھر 80 کی دہائی میں پشاور ڈویژن بنا، رفتہ رفتہ 7 اور پھر 9 ڈویژن ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ ریلویز میں افسران کی تعداد 40 سے 50% میں اضافہ ہوا اور ملازمین کی تعداد گھٹتے گھٹتے 64,000 رہ گئی۔ ریلوے کے اچھے دنوں میں ملک بھر میں 350 مسافر ٹرینیں چلتی تھیں اور 30 سے 40 مال گاڑیاں چلتی تھیں۔ صرف کراچی سے 15 سے 18 مال گاڑیاں، جس میں زیادہ سے زیادہ 72 مال ڈبے گاڑی کے لگے ہوتے تھے، چلتے اور ادارہ اپنے اخراجات اسی سے پورے کر لیتا تھا۔ پھر ریلوے کو ضیاء الحق دور نصیب ہوا تو گڈز ٹرینوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور رفتہ رفتہ بیرونی ممالک سے بحری جہازوں کے ذریعے آنے والے مال کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ بعض اہم مقامات سے ریل کی پٹریاں تک اکھاڑ دی گئی۔ پھر ہر دور حکومت میں ریلوے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ آج یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اس کی نجکاری کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ پھر ریلوے کو مشرف با انقلاب کر کے ریلوے کا مزید بیڑا غرق کر دیا گیا۔ جی ہاں، مشرف دور میں ریلوے کوچز اور انجن چین سے منگوائے گئے، جن میں بھاری کمیشن ڈکار لیا گیا۔ ناکارہ انجن اور ڈبے خریدے گئے جو ہمارے اسٹیشنوں پر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے تھے، اور انجنوں کو اسٹیشنوں پر لانے کے لیے پٹڑی کے ساتھ ساتھ چائنا کٹنگ کر کے مینیج کیا گیا۔ کیریج ورکشاپ لاہور، کیریج فیکٹری اسلام آباد، جہاں اچھے اور معیاری ریل ڈبے تیار ہوتے تھے، وہاں کام بند ہو گیا۔ 69 انجن لیے گئے، 2 سال میں لگ بھگ ان کے لیے 38 انجن خراب کیے گئے اور پھر ریل ڈبے بھی خراب ہو گئے۔ ریلوے ہنرمند بیکار ہو گئے۔ خسارہ پورا کرنے کے لیے ریلوے کی زمینیں فروخت کی گئیں، ریلوے کلب ٹھیکے پر اپنے عزیز و اقارب کو دے دیے گئے، ریلوے ہاسٹل فروخت کر دیے گئے، اسی طرح ریلوے اسکول اور ریلوے اسپتال بھی فروخت کیے گئے، جس کی ایک بڑی مثال ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی ہے، جو اب اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ ریلوے مزید بحران کا شکار ہوا کیونکہ محکمے کے پاس اب ریلوے انجنوں، ریلوے کوچز اور پاور پلانٹ کی کمی ہے۔ پچھلی تمام حکومتوں نے ریلوے کے بارے میں کچھ کام نہیں کیا، سوائے نواز لیگ دور میں خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی۔ پھر پی ٹی آئی دور میں اس کا مزید بیڑا غرق کر دیا گیا اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، غربت، جہالت، بیماری اور نجکاری نے پاکستان ریلوے کو بھی نہیں بخشا۔ جب ادارے آپس میں لڑ رہے ہوں تو ریلوے جیسا تباہ حال ادارہ ان کے درمیان کیا کرے گا؟ اس کے ملازمین اور ان کے بچوں کو تن ڈھانپنے کو کپڑے اور رہنے کو ایک کمرے کا گھر تک دستیاب نہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے حصول کے لیے بزرگ اور ریٹائرڈ ملازمین در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ چین سے نئی کوچز منگوا کر پورے پاکستان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان ریلوے میں نئی جان ڈالی جا رہی ہے۔ بلٹ ٹرین چلنے کے خواب دکھائے جا رہے ہیں اور سی پیک ML1 کے ذریعے ریلوے کو پھر قدموں پر کھڑا ہونے کا بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ریلوے کی بہت جلد نجکاری ہوگی اور اسے چین کی گود میں ایسے ہی دے دیا جائے گا جس طرح آج کل
کچھ ٹرینیں پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو دے کر ان کا بیڑا غرق کیا گیا ہے۔